السلام علیکم۔ صبح بخیر۔ اے اللہ کریم، ہر غم زدہ کے غم کو دور فرما دے، ہر بے چین دل کو سکون عطا فرما دے، ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما دے، ہر بیمار جسم کی صحت عطا فرما دے، ہر مجبور کی مجبوری دور فرما دے۔ بے شک آپ کے سوا کوئی فریاد سننے والا نہیں، ان دعاؤں کو قبول فرما دے۔ آمین الہی آمین یا رب العالمین۔ اپنی نعمتوں کو ان لوگوں کے سامنے نہ ظاہر کریں جو آپ سے حسد رکھتے ہیں۔ حسد اگر معمولی چیز ہوتی تو کبھی بھی صورت فلک میں اس کے کرنے والے کی شر سے پناہ مانگنے کی ترغیب نہ ہوتی۔ گمان نہیں، یقین ہے، کوئی کسی کا نہیں ہے۔ جل جاؤ خاموشی سے کڑی دھوپ میں، لیکن اپنوں سے کبھی سایہ دیوار نہ مانگو۔ اگر پتھروں کو بھی سلیقے سے جوڑا جائے تو احساس محبت ان میں بھی نظر آتا ہے۔ اپنے رب العزت کے سامنے اپنی کمزوریوں کا سچے من سے اعتراف کیا کرو، وہ انہیں تمہاری قوت بنا ڈالے گا اور انہی سے تمہیں مضبوط کرے گا۔ بے شک وہ ہر شے پہ قادر ہے۔ ایسی تربیت صرف نیک والدین ہی کر سکتے ہیں، ہزاروں روپے لینے والے تعلیمی ادارے نہیں۔ اتنا شدید غم ہے کہ احساس غم نہیں، کیسے کہوں کہ مجھ پہ تمہارا کرم نہیں۔ میں نے جمال یار نہ دیکھا تو کیا ہوا، ہر دم خیال یار ہے، یہ بھی تو کم نہیں۔ خاموش رہا کرو جتنا ہو سکے، اس میں نجات ہے، کیونکہ سب سے زیادہ گناہ انسان سے زبان کرواتی ہے۔ حضرت یوسف جب 32 سال بعد اپنے باپ سے ملے تو باپ بیٹا گلے لگ کر اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے، پھر اٹھے اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت جبرائیل نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ، اتنی محبت بھی کوئی کسی سے کرتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا، جبرائیل، میں امت محمدی کے ہر فرد سے اس سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اے پروردگار، وہ جو شر میری طرف آتے ہیں اسے خیر میں بدل دے، میرے اخلاق میں رحم دلی اور کردار میں صبر کرنے والا ظرف عطا فرما، مجھے گناہوں والے معاملات سے دور اور نیکیوں کے راستے پر چلا۔ تو رحمان ہے، میں گناہ گار بشر ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ صلاۃ التوبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے پھر وہ اچھی طرح وضو کرے اور اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مت سوچ اتنا اپنی زندگی کے بارے میں نے دی ہے تو بہتر ہی سوچ رکھا ہوگا۔ کیا تم جانتے نہیں جو تمہارے بس میں نہیں، اور جو چیز تمہارے لیے لا حاصل ہے تو معجزوں پر قدرت رکھنے والا اللہ ہی ہے۔ بے شک جن سے محبت ہو انہیں کاٹا نہیں جاتا، بلکہ ان کے لیے راستے بنائے جاتے ہیں۔ بات ضرورت کی نہیں بلکہ خلوص محبت کی ہوتی ہے۔ جگہ بنانی پڑتی ہے، دل میں ہو یا گھر میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ دشمن ہمیشہ دماغ کے اور دوست ہمیشہ کردار کے منتخب کرو۔ امیر شہر کا رشتے میں کوئی کچھ نہیں لگتا، غریبی چاند کو بھی ماموں بنا دیتی ہے۔ دعا کی ضرورت ہو تو کسی انسان کی کوئی نہ کوئی مشکل حل کیا کرے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ضرورت مند کی جائز حاجت پوری کرنا 1 مہینے کے اعتکاف سے بہتر ہے۔
اپنے ہاتھوں سے کاٹ کر سارے شجر، عجیب شخص ہے سایہ تلاش کرتا ہے۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے محفوظ فرما جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیتے ہیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیتے ہیں۔ گھر بڑا ہو یا چھوٹا، مٹھاس نہ ہو تو انسان تو دور کی بات چونٹیاں بھی نہیں آتی۔ اگرچہ مختصر رہیں لیکن مخلص رہیں۔ کئی بناوٹی چاہنے والوں سے ایک مخلص چاہنے والا بہتر ہے۔ امیر اپنی آسائشیں نہ چھوڑے، صرف نمائشیں چھوڑ دے تو غریبوں کی زندگیاں آسان ہو سکتی ہیں۔ دیواروں کے پاس کان ہوں یا نہ ہوں، فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دل کا صاف اور زبان کا پکا ہو۔ ہدایت کا نور سب تک پہنچ رہا ہے لیکن جس کا دل ہی زنگ آلود ہو وہ اسے محسوس ہی نہیں کرتا۔ جب تک بندہ لوگوں کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے تب تک اسے حق بولنے کی توفیق نہیں ملتی۔ بڑے کہتے ہیں بیٹیوں سے ڈر نہیں لگتا، ان کے نصیبوں سے ڈر لگتا ہے، ورنہ جتنا احساس بیٹیاں ماں باپ کا کرتی ہیں بیٹے کر ہی نہیں سکتے۔ بچپن سے ہی اپنی خواہشات، اپنے خوابوں کو دفن کرنا سیکھ لیتی ہیں۔ کبھی ماں باپ کی فکر میں ہلکان ہو رہی ہوتی ہیں تو کبھی بھائیوں کی فکر میں گل رہی ہوتی ہیں۔ پھر بھی لوگ کہتے ہیں بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ بچپن سے ہی بوجھ بانٹ رہی ہوتی ہیں۔ زندگی میں ہمیشہ اکیلے چلنا سیکھو، گر جاؤ پھر خود اٹھو، پھر گر جاؤ پھر خود اٹھو، لیکن کبھی بھی دوسروں کا سہارا نہ لو۔ جس نے اکیلے چلنا سیکھ لیا سمجھو زندگی کی ہر ہار تمہاری جیت ہوگی، اور تم سے مضبوط انسان اس دنیا میں کوئی نہیں۔ اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ، بچے جب تک گریں گے نہیں انہیں تکلیف کیسے محسوس ہوگی اور وہ آپ کے بغیر کیسے اس ظالم دنیا کا مقابلہ کریں گے۔ پردہ صرف یہ نہیں ہے کہ بس خود کو چھپا رکھنا، پردہ یہ ہے کہ غریب کے سامنے دولت کی، بھوکے کے سامنے کھانے کی، مسافر کے سامنے گھر کی اور یتیم کے سامنے والدین کی نمائش نہ کرو۔ اور پردہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کا بھرم رکھو، ان کی کمزوری کسی پر عیاں نہ کرو اور کسی کی ذاتی زندگی پر نظر نہ ڈالو۔ جو آج کفر کو اپنا خیر خواہ سمجھ کر ان سے متاثر ہو رہی ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ اسلام کے دامن میں ہی عافیت ہے۔ ہم سکون کی تلاش میں اکثر ان راستوں کو اپناتے ہیں جو مزید بے سکونی کی وجہ بنتے ہیں۔ اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ برے ہو گئے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہیں۔ اپنے ذہنی سکون کے لیے 3 چیزیں مختصر رکھیں: الفاظ، توقعات اور لوگ۔ نماز کی پابندی انسان کے مشکل وقت کو بھی آسان کر دیتی ہے۔ جب زندگی کی سمجھ آنے لگ جائے تو پھر پہلا حق خاموشی کا ہی بنتا ہے۔ زندگی کی سب سے بہترین ہجرت گناہوں سے نیکی کی طرف پلٹ جانا ہے۔ اللہ کے لیے وقت نکال لو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ علم اپنی غلطی مانتا ہے، جہالت نہیں۔